السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں یہ دیکھا ہے کہ نیک لوگوں پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گناہ گاروں پر بھی عذاب آتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں۔ تو ہم یہ چیز کیسے فرق کریں، کیسے پہچانیں کہ ہم پر جو چیز آئی ہے، جو تکلیف آئی ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہے یا عذاب کے طور پر آیا ہے؟ تو اس کو پہچاننے کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، ڈر سے، بھوک سے، اور مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یعنی یہ سب تکلیفوں پر جو صبر کرے گا تو اسے خوشخبری دے دو کہ وہ جنت میں جائے گا اور وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو جو تکلیفیں ہم کو آتی ہیں، اگر ہم اس پر صبر کرتے ہیں تو یعنی کہ وہ ہمارے لیے آزمائش تھی اللہ کی، اور اگر ہم اس پہ صبر نہیں کرتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، تو یعنی کہ وہ اللہ کا عذاب تھا ہمارے اوپر۔ دوسرا پوائنٹ کہ توبہ اور نصیحت، کہ ہم اس سے توبہ اور نصیحت حاصل کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 ورس نمبر 126، اولا یرونا انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ ہر سال یہ آزمائے جاتے ہیں، ایک بار یا دو بار، ہر سال آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور پھر بھی یہ لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ تو اگر ہم پر کچھ تکلیفیں آئی ہیں، کچھ آزمائے جا رہے ہیں ہم، تو اگر ہم اس پہ توبہ نہ کریں اس وقت اور ہم اس سے نصیحت نہیں حاصل کریں تو یعنی کہ وہ ہم پر عذاب تھا۔ لیکن اگر کچھ تکلیف آئی اور ہم نے اللہ کی طرف رجوع ہوا، ہم نے اللہ کی طرف توبہ کیا اور ہم نے اس سے نصیحت حاصل کی اس تکلیف سے، تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے آخرت میں درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ پہلا پوائنٹ تھا صبر، دوسرا پوائنٹ ہے توبہ اور نصیحت۔ تیسرا پوائنٹ اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 ورس نمبر 21، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یقیناً انہیں آزمائیں گے چھوٹے عذاب سے، بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں چھوٹے عذاب سے بھی آزمائیں گے، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ یہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں۔ تو اگر ہم کو دنیا میں چھوٹی آزمائش اور چھوٹی تکلیفیں ہمیں آئی ہیں، یعنی آخرت کا عذاب تو بڑا ہی ہے، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بڑا ہی ہے، لیکن اگر دنیا کی جو ہمیں تکلیفیں اور آزمائشیں آئی ہیں تو اگر ہم اس آزمائش کے آنے کے بعد اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری خیر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں آگے مقام پر پہنچیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں وہ آزمائش دی۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں تکلیف آنے کے بعد تو یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا ہمارے اوپر۔ تو یہ تھا تیسرا پوائنٹ، عذاب اور آزمائش میں فرق کرنے کا۔ چوتھا پوائنٹ کہ ہم اس عذاب پر ہم اللہ کی تقدیر سے اور اللہ کے لکھے ہوئے سے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ چوتھا فرق ہے، اس سے کیسا پہچان جائیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2396، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رضیٰ فلہ الرضا ومن سخطا فلہ السخط کہ جو کوئی، یعنی تکلیفیں تو آتی ہیں، تو جو کوئی ان تکلیفوں پر راضی ہوا، اللہ کی تقدیر سے راضی رہا، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی رضا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، اللہ بھی اس سے خوش ہوگا، اور جو کوئی ناراض ہوا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی ناراضی ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ تو اگر ہم کو کچھ تکلیفیں آئی ہیں تو ہم اس پہ اگر اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی خوشی رہتے ہیں، تو اللہ بھی ہم سے راضی رہے گا، یعنی وہ ہمارے لیے آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں آخرت میں اونچے مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر وہ تکلیف پر ہم راضی نہیں ہوئے اور ہم روتے رہے اور ہم کمپلین کرتے رہے اور نوحہ ماتم یہی کرتے رہے، تو یعنی کہ وہ اللہ کی آزمائش نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کا عذاب تھا ہمارے اوپر، اور ہمیں دنیا میں تو اس عذاب سے دوچار ہونا ہی پڑا، اور آخرت میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں جہنم میں ڈالے گا یا ہمیں یعنی اونچے مقام نہیں ملیں گے۔ تو یہ 4 پوائنٹس تھے ایک آسان سمجھنے کے لیے کہ ہم پر جو تکلیفیں آئی ہیں وہ ہمارے لیے آزمائش ہیں یا ہمارے لیے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو ہم واپس ریپیٹ کر دیتے ہیں
जल्दी वो 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है सब्र, कि हम तकलीफ़ों पर सब्र करते हैं तो वो अल्लाह की आजमाइश है, और अगर हम सब्र नहीं करते हैं तो यानी वो अल्लाह का अजाब है। दूसरा पॉइंट तौबा और नसीहत, कि अगर हम तकलीफ़ों पर अल्लाह से तौबा करते हैं और उन तकलीफ़ों से नसीहत हासिल करते हैं तो वो अल्लाह की आजमाइश थी हमारे लिए, लेकिन अगर हम तौबा और नसीहत नहीं करते हैं तो वो अल्लाह का अजाब था हमारे लिए। तीसरा पॉइंट कि अल्लाह की तरफ रुजू होना, क्या तकलीफ़ें आई तो हम अल्लाह की तरफ और अल्लाह के दीन की तरफ लौटे या नहीं लौटे। अगर हम अल्लाह की दीन की तरफ पलटे तो यानी कि वो तकलीफ़ें और वो मुसीबतें हमारे लिए आजमाइश थी। अल्लाह ताला नेकी का मामला चाहते हैं हमारे लिए, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें वो आजमाइशें दी थी। लेकिन अगर हम अल्लाह की तरफ नहीं लौटे, अल्लाह की दीन की तरफ नहीं लौटे, तो यानी कि वो अल्लाह का अजाब था हमारे ऊपर। चौथा पॉइंट राज़ी या नहीं राज़ी होना, राज़ी होना या नाराज़ होना, कि अगर हम उन तकलीफ़ों पर अल्लाह की तकदीर से राज़ी रहे तो यानी कि वो अल्लाह की आजमाइश थी हमारे लिए। लेकिन अगर हम उन तकलीफ़ों पर नाराज़ हुए, अल्लाह की तकदीर से नाराज़ हुए, शिकवे शिकायतें करने लगे या नौहा मातम करने लगे, कंप्लेंट्स करने लगे, तो वो अल्लाह का अजाब था हमारे पर। तो ये 4 पॉइंट्स है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन 4 पॉइंट्स को समझने की और हमारे ऊपर आई हुई तकलीफ़ों को आजमाइश में बदलने की तौफीक अता फरमाए, और हम उस पर सब्र करें, उससे नसीहत हासिल करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से तौबा करें और उस आई हुई तकलीफ़ पर राज़ी खुशी रहें और अल्लाह की तकदीर पर रज़ा और रज़ामंदी का इज़हार करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।